لیکن تم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرو گے۔ اللہ نے تمہیں تخت و تاج دیا تھا، بادشاہت دی تھی، اقتدار دیا تھا، حکومت دی تھی، طاقت دی تھی۔ اللہ نے تمہیں ذلیل و خوار نہیں فرمایا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں بہت عزت دی تھی، لیکن جب ناقدری کی جانے لگی اللہ نے تخت و تاج سے اتارا ہے اور ٹھوکروں میں ڈال دیا۔ اور یہی وجہ جو ہے میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، جنہیں پیشاب کرنے کی تمیز نہیں ہے وہ بھی آج مسلمان کو آنکھ دکھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ جسے بھی ہیرو بننا ہو نا، جسے بھی لائم لائٹ میں آنا ہو، اسے کچھ نہیں کرنا، یا تو قرآن پر اعتراض کرے، یا صاحب قرآن کی ذات پر اعتراض کرے، یا مسلمان کو گالی دینا شروع کر دے، فوراً اسے سر آنکھوں پر بٹھا لیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ ذلت و رسوائی کیوں ہے؟ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، علماء کی موجودگی میں مسلمانوں رجوع کرو، رب کی بارگاہ میں رجوع کرو، رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو۔ جن چیزوں سے اللہ رسول نے منع کیا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، اور جن چیزوں کا حکم دیا ان چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دو۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، جس دن مسلمان توبہ کر کے اللہ کی رضا والے کام کرے گا اور رب سے صلح کر کے رب کی بارگاہ میں پلٹے گا، وہ دن دور نہیں ہے۔ اللہ ہند کے مسلمانوں کو پھر وہی عزت دے گا جو عزت اللہ نے سلطان الہند کو عطا فرمایا۔ شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا۔ شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ و باطن سنوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ و باطن سنوار لیں، بو بکر سے وہ آئینے عشق و وفا کے لا۔ شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ اور دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا۔ شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، اور محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا۔ شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازے علی سے تو خیرات جا کے لا۔ شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ اور باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا۔ شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ اور کسی نے بہت خوب کہا، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں آپ کے در پہ آئے ہوئے ہیں، دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں آپ کے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دیں اپنا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھول دیں اپنا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قابل مبارکباد ہیں آپ تمام کہ جو ماہ رجب کی بابرکت رات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک سننے کے لیے سردی کی پرواہ کیے بغیر اس میدان میں آ کر بیٹھ گئے ہیں۔
اور قابل مبارکباد ہیں وہ تمام حضرات کہ جنہوں نے آج کی رات اس بابرکت محفل کو سجایا ہے۔ میں علماء کی موجودگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، سردیوں کی رات میں آپ کا یہاں آ کر بیٹھنا اگر میرے کریم نے قبول کر لیا تو یہی آج کی سردی آپ کو قبر کی اور میدان محشر کی گرمی سے بچا لے گی انشاءاللہ۔ اس کی وجہ کہ چاہے اوپر بیٹھے لوگ ہوں چاہے نیچے بیٹھے لوگ ہوں، ان میں سے کوئی ایک بھی اپنے کسی ذاتی مفاد کے تحت یہاں نہیں آیا ہے، نہ کوئی شادی بیاہ اٹینڈ کرنے آئے ہیں، نہ کاروبار کے سلسلے میں آئے ہیں، نہ کسی رشتہ دار سے ملاقات کرنے کی غرض سے آئے ہیں، بلکہ جتنے لوگ بھی آئے ہیں سب کے سب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس نام پر یہاں جمع ہوئے ہیں، اور سب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر پاک ہی سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے جس بندے کو بخشنا چاہتا ہے اسے اپنے ذکر کی محفل میں بھیج دیتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہم یہاں یوں ہی نہیں آ کر بیٹھے ہیں، بلکہ ہم اللہ کی توفیق سے یہاں آ کر بیٹھے ہیں، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان محفلوں میں آیا نہیں جاتا، ان محفلوں میں رب کی طرف سے بلایا جاتا ہے۔ اس پروگرام کا پیغام نہ جانے کتنوں تک پہنچا ہوگا، میسیجز بھی دیکھے ہوں گے، اشتہارات بھی دیکھے ہوں گے، لیکن ہر میسیج اور اشتہار دیکھنے والے کو آنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ توفیق اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی خوش نصیبوں کو عطا کیا کہ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ جنہیں بخشنا چاہتا ہے انہیں اپنے ذکر کی محفل میں بھیج دیتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس آنے پر اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے کریم تیرا احسان کہ تو نے مجھے اپنے ذکر کی محفل میں آنے کی توفیق عطا کی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وقت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور آپ نے میرے بات کا شیڈیول بھی پہلے ہی سن لیا۔ میں بھی تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں گا اس گزارش کے ساتھ کہ یہاں جتنے حضرات موجود ہیں جسم کے ساتھ ذہن کو حاضر رکھ کر میری گفتگو کو سنیں گے تو میری بات یقیناً ان کے دل و دماغ میں اتر جائے گی، اور جنہوں نے مجھے پہلے سنا ہے لائیو یا سوشل میڈیا پر، وہ جانتے ہیں کہ میں لوگوں کے جذبات سے کھیل کر نعرے والی تقریر نہیں کرتا، بلکہ میری تقریر بھی اپنی قوم کے لیے ایک تربیت ہوا کرتی ہے۔ اور میں علماء کی موجودگی میں یہ بات عرض کر دوں، میں بیان کو مٹھائی نہیں سمجھتا ہوں، میں بیان کو دوائی سمجھتا ہوں۔ مٹھائی آدمی مزے کے لیے کھاتا ہے اور دوائی آدمی شفا کے لیے کھاتا ہے۔ مٹھائی آدمی اپنی مرضی کے مطابق کھاتا ہے اور دوائی آدمی اپنی مرض کے مطابق کھاتا ہے۔ جب کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کی بیماری دیکھتا ہے، زبان کا ذائقہ نہیں دیکھتا ہے۔ ڈاکٹر مرض دیکھ کر دوا پرسکرائب کرتا ہے، وہ یہ نہیں پوچھتا کہ تمہیں میٹھا پسند ہو تو میٹھی دوائیاں دے دوں، تمہیں چٹکارا پسند ہو تو تمہیں تھوڑی سپائسی دوائیاں دے دوں، تمہیں سالٹڈ کھانے کا شوق ہو تو تمہیں نمکین دوائیاں دے دوں۔ مریض کے مرض کو ڈاکٹر دیکھتا ہے، زبان کے ذائقے کو نہیں دیکھتا، اور اسی لیے میں بھی جب تقریر کرتا ہوں تو میں اپنی تقریر میں آپ کیا سننا چاہتے ہیں یہ نہیں دیکھتا، بلکہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے میں یہ دیکھتا ہوں۔ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے، وہ کہتے تھے اگر تم کہیں تقریر کر رہے ہو، توجہ ہے نا آپ کی، یہ جو بچے مدرسے کے بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے، وہ کہتے تھے اگر تم کہیں تقریر کر رہے ہو اور تمہیں سننے کے لیے 200 لوگ آئے ہیں اور تم نے 1 گھنٹے تقریر کی، اور 1 گھنٹے کی تقریر میں تم نے اپنی قوم کو کچھ نہیں دیا،
تو فرماتے ہیں کہ تم نے اپنی زندگی کا 1 گھنٹہ نہیں، تم نے اپنی قوم کے زندگی کے 200 گھنٹے برباد کیے۔ آج آپ بتائیں کہ جب جوان بیٹا باپ کی بات سننے کو تیار نہیں، جب بیوی شوہر کی بات سننے کو تیار نہیں، جب چھوٹے بھائی بہن بڑے بھائی بہن کی بات سننے کو تیار نہیں، ایسے میں اگر آپ ہماری باتیں سننے کے لیے آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں نہ اپنا وقت ضائع کرنا ہے نہ آپ کا وقت ضائع کرنا ہے، بلکہ جب لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آتے ہیں علماء کی گفتگو سننے کے لیے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آنے والوں کو دیکھا جائے کہ انہیں کون کون سی بیماریاں ہیں اور انہی بیماریوں کے اعتبار سے آنے والوں کا علاج کرنے کی کوشش کی جائے۔ آپ کہیں گے ہمیں کون سی بیماری ہے؟ اگر بیمار ہوتے تو گھر کے بستر پر ہوتے، میدان میں آ کر کیوں بیٹھتے؟ ہمیں تو کوئی بیماری نہیں، آپ کو لگتا ہے کوئی بیماری نہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں آپ کو کتنی بیماریاں ہیں۔ آج ہماری سوسائٹی میں اتنی ساری بیماریاں پھیل چکی ہیں کہ جس کا ہمیں اور آپ کو اندازہ بھی نہیں۔ یہ جھوٹ بولنا یہ بیماری نہیں ہے کیا؟ بتاؤ جی، یہ بیماری ہماری سوسائٹی میں ہے کہ نہیں؟ لوگ دکان پر بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں، لوگ چوک چوراہے پر جھوٹ بولتے ہیں، لوگ اپنے پارٹنر کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، اولاد ماں باپ کے ساتھ جھوٹ بولتی ہے، شاگرد استاد کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، پڑوسی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے۔ آپ بتائیے کیا یہ چیز آج معاشرے میں عام نہیں ہو گئی؟ ایک دوسرے کی غیبت کرنا کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ گالی گلوچ کرنا کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ 2-3 چیزیں میں نے آپ کو گنائی، یہ ایسی بیماریاں ہیں جو سوسائٹی میں عام ہو چکی ہیں اور ان بیماریوں کا مریض اپنے آپ کو مریض سمجھتا ہی نہیں۔ شراب پینا بیماری ہے، سود کھانا بیماری ہے، کم ناپنا تولنا بیماری ہے، کم ناپنا کم تولنا بیماری ہے، وعدہ خلافی کرنا بیماری ہے، کسی پر بہتان عائد کرنا بیماری ہے، ناچ گانے سننا پسند کرنا بیماری ہے، نمازیں جان بوجھ کر چھوڑ دینا بیماری ہے، بلا عذر شرعی رمضان کے روزے نہ رکھنا بیماری ہے، مسلمان ہو کر قرآن کی تلاوت سے نہیں بلکہ ڈول گاجے باجے سے محبت کرنا یہ بیماری ہے۔ آپ بتائیے کون کون سی بیماری میں گناؤں؟ آج ہمارے معاشرے میں شراب پینے والے لوگ موجود ہیں، پوری رات پب جی کھیلنے والے، پوری رات یوٹیوب پر گندی فلمیں ڈرامے کھیل تماشے دیکھنے والے، نمازیں قضا کر کے کرکٹ کا میچ دیکھنے والے، آئی پی ایل اور ورلڈ کپ کے چکر میں ایک کر کے 5 وقت کی نمازیں قضا کرنے والے۔ آپ بتائیے کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ آج ہماری سوسائٹی میں بے حیائی کی، بے غیرتی کی، عریانیت کی، بے پردگی کی کیسی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، اور ہمارے ان جلسوں میں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ایسی بیماریوں کا شروع سے آخر تک علاج کرنے کی کوشش کی جائے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ مجھے بتائیں اگر کسی ایک مرض کا مسلسل علاج کیا جائے تو آرام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر بتا دیا جائے قوم کو کہ جھوٹ یہ کتنا بڑا حرام کام جو کہ عام ہے، ایک دکاندار، آپ جانتے آپ کو پتہ نہیں ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو اللہ کا عذاب آیا، جتنی قوموں پر عذاب آئے ان ساری قوموں میں شعیب علیہ السلام کی قوم وہ پہلی قوم ہے جس پر اللہ نے 3 طرح کا عذاب نازل کیا۔ قوم شعیب سے پہلے جتنی قومیں آئی ان قوموں پر ایک عذاب آئے، لیکن قوم شعیب پر 3 عذاب آئے۔ آخر قوم شعیب میں کون سی بیماری تھی؟ وہ کاروباری لوگ تھے، وہ بڑے بزنس مین تھے، وہ مارکیٹ میں بڑی دکانیں لے کر بیٹھے تھے، لیکن جب کاروبار کرتے تھے تو جھوٹ بولتے تھے، کاروبار کرتے تھے تو مال میں ملاوٹ کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے تو کم ناپتے تولتے تھے۔ اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام نے بار بار سمجھایا، کہا اللہ نے تمہیں حلال روزی کا ذریعہ دیا، اللہ نے تمہیں بے پناہ نعمتیں دی، تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تمہیں کاروبار میں چند پیسوں کے منافع کے چکر میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، تمہیں کم نہیں تولنا چاہیے، تمہیں مال میں ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے۔ تو جانتے ہیں شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں،
نبی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی قوم کو یہ بتائے، اپنی امت کو یہ بتائے کہ بزنس کیسے کرنا ہے۔ آپ نبی ہیں، آپ بتائیں کہ عبادت کیسے کرنی ہے، ذکر کیسے کرنا ہے، اللہ کو کیسے ماننا چاہیے یہ بتائیے۔ بزنس کرنے کا کیا طریقہ وہ آپ نہ بتائیں۔ ہمارے باپ دادا پردادا سارے کاروباری تھے، بزنس ہماری رگوں میں دوڑتا ہے خون کے ساتھ، ہم پیدائشی کاروباری لوگ ہیں۔ کاروبار کیسے کرنا ہے، مال میں منافع کیسے کمانا یہ ہم جانتے ہیں، آپ ہمیں یہ نہ سکھائیں۔ آپ نبی ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ عبادت کیسے کی جائے۔ نبی کی ڈیوٹی ہے عبادت کا طریقہ بتلائے، کاروبار کرنے کا طریقہ آپ ہمیں نہ بتائیں۔ تو اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام بار بار ان کو سمجھاتے رہے، اللہ نے تمہیں حلال روزی کا ذریعہ دیا ہے، جھوٹ بول کر حرام کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے تمہیں حلال روزی کا ذریعہ دیا ہے، مال میں ملاوٹ کر کے اسے حرام کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے تمہیں حلال روزی کا ذریعہ دیا ہے، تم اسے کم ناپ تول کر حرام کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے جتنا دیا ہے اللہ کا شکر ادا کرو، اگرچہ 4 پیسے کم کماؤ گے لیکن کمائی حلال کی ہوگی، اللہ اس میں برکت عطا کرے گا۔ تم جھوٹ بول کر کم تول کر اس کو حرام نہ کرو، لیکن قوم ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اللہ کے نبی بار بار سمجھاتے رہے، لیکن جب قوم باز نہ آئی، اللہ نے قوم شعیب پر 3 عذاب مسلط کر دیا۔ آج ہم بھی کسی کو سمجھاتے ہیں نا کہ جھوٹ مت بولو، تو کہتے ہیں حضرت جھوٹ نہیں بولیں گے نا تو بازار میں ایک دن ٹکنا مشکل ہو جائے گا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو دکان کا بھاڑا نہیں نکلے گا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو بیٹی کی شادی کیسے کروائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے تو امی ابا کو حج کیسے کروائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے تو بچوں کی فیس بھی نہیں بھر سکیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے تو 2 لڑکے کام پہ رکھے ان کی پگار کہاں سے آئے گی۔ یعنی ہم نے سمجھا ہے ہمارے کاروبار کا دار و مدار جھوٹ پر ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پہلوانوں، میں ایک بات اچھی طرح سے آپ کو سمجھانا چاہوں گا، علماء کی موجودگی میں اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو حرام قرار دے دیا ہے تو اس حرام میں سوائے نقصان کے کبھی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے بہت فائدہ ہے، تھوڑا سا بول دو اتنا فائدہ ہو جائے گا، تھوڑا سا بول دو اتنا فائدہ ہو جائے گا، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ شیطان آپ سے اللہ رسول کی نافرمانی اور بغاوت کا کام کروانا چاہتا ہے۔ اگر جھوٹ بولنے میں 1% بھی فائدہ ہوتا تو شریعت نے جھوٹ بولنے سے منع نہ کیا ہوتا۔ اگر واضح طور پر جھوٹ کو حرام قرار دے دیا گیا تو اس میں سوائے نقصان کے کبھی نفع نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھیے۔ لیکن ایک چیز عام ہو چکی ہے کہ نہیں بھلا بتائیے، نوکر مالک سے جھوٹ بولتا ہے، پارٹنر سے جھوٹ بولتا ہے، بیوی شوہر سے جھوٹ بولتی ہے، شوہر بیوی سے جھوٹ بولتا ہے، اور بچے ماں باپ سے جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ بالکل عام ہو چکا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو میری تقریر یہ مٹھائی نہیں بلکہ یہ دوائی، اور میں آپ کو دوائی دینے کے لیے آیا ہوں، توجہ ہے نا آپ کی؟ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، دیکھیے عورتیں مسلسل بات کر رہی ہیں یا شور گل کر رہی ہیں، جو بھی ہے، میں عورتوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھیں، وہ بیان سنیں، تب انہیں پتا چلے گا کہ ان جلسوں کا اصل مقصد کیا ہے۔ ان کا مقصد بھیڑ باڑ نہیں ہے، رسم و رواج نہیں ہے، ان کا مقصد صرف لوگوں کو جمع کر کے انٹرٹین کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد ہے، ان جلسوں کا اصل مقصد، ہمارے بزرگوں نے جو جلسوں کا آغاز کیا اس کا اصل مقصد یہی تھا۔ ہر مسلمان مدرسے میں آ کر 8-10 سال دین نہیں سیکھ سکتا، تو ہر کوئی مدرسے میں آ کر دین نہیں سیکھ سکتا، ہم چوک چوراہوں پر جا کر لوگوں کو جمع کریں گے اور وہاں جمع کر کے انہیں دین سکھائیں گے، مقصد یہ تھا۔ تو سیکھنے سکھانے کا ذرا ماحول ایسی محفلوں میں رکھا کرے کہ انشاءاللہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں تو میں اپنے عنوان کی طرف چلوں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ الف الف مرہ۔ اب میں آپ سے کچھ سوال پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں اس ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ جی بس 11-12 آدمی جانتے ہیں، بس باقیوں کو نہیں پتا۔ جتنی ٹھنڈ آپ کو لگ رہی اتنا ہی تو باقی لوگوں کو بھی لگ رہی نا، لیکن وہ بول رہے ہیں اور آپ چپ چاپ ہیں۔ ساری کائنات کا خالق اللہ ہے۔ کون ہے؟ بلند آواز سے کہے کون ہے؟ اور ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ ساری کائنات کو روزی دینے والا کون؟
زندگی اور موت پر قدرت رکھنے والا کون؟ سونے والے کو صبح جگانے والا کون؟ ہمارے رگوں میں خون دوڑانے والا کون؟ بنا مشین و انجن کے سینے میں دل کو دھڑکانے والا کون؟ آسمان سے پانی برسانے والا کون؟ زمین سے سبزہ اگانے والا کون؟ عزت اور ذلت دینے والا کون؟ ہمیں جو کچھ ملا وہ کس نے دیا؟ جو کچھ ملے گا وہ کون دے گا؟ آپ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں نا، جو اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں یقیناً ان کا بھی رب اللہ ہے، اور جو اللہ کو اپنا معبود نہیں مانتے ان کا بھی رب اللہ ہی ہے۔ ساری کائنات، صرف انسان نہیں، سمندر کی تہ میں رہنے والی مچھلیوں کا رزاق بھی اللہ، بلوں میں رہنے والی چیٹیوں کا رزاق بھی اللہ، ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو بھی روزی اللہ دیتا۔ تو ساری کائنات کا خالق اللہ، ساری کائنات کا مالک اللہ، ساری کائنات کا رازق اللہ، زندگی اور موت پر قدرت رکھنے والا اللہ، بیماری اور شفا دینے والا اللہ، عزت و ذلت دینے والا اللہ۔ ہمیں جو کچھ ملا سب اللہ نے دیا، ہمیں جو کچھ ملے گا سب اللہ ہی عطا کرے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم نے پوری دنیا کو چیلنج کیا اور چیلنج کر کے کہا تم نے نہ جانے کس کس کو خدا بنا رکھا ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہم نے پوری دنیا کو چیلنج کیا، یہ چاند و سورج خدا نہیں، یہ پتھر کنکر خدا نہیں، یہ پہاڑ و دریا و صحرا خدا نہیں، یہ چرند و پرند خدا نہیں، یہ چاند و ستارے خدا نہیں۔ اگر اللہ ہے، اگر رب ہے تو صرف اللہ ہے، عبادت کے لائق ہے تو اللہ ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک ہے تو اللہ ہے۔ آپ نے یہ ان ساری باتوں کی گواہی دی، آپ نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، آپ نے پوری دنیا کے تمام مذاہب والوں کو چیلنج کیا۔ اب اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، جب آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہمارا خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، تو پھر یہ گواہی دینے کے بعد بھی اللہ کی نافرمانی کیسے کرتے؟ آج ہماری اور آپ کی پوزیشن کیا جانتے ہو؟ آج کے دور کے مسلمانوں کا حال یہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا مسلمان وہ کام کرنے کو تیار نہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے منع کیا مسلمان ان کاموں سے بچنے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی جسے کہا گیا کرو کرتا نہیں، اور جس سے کہا گیا بچو بچتا نہیں۔ بتائیے یہ فیکٹ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا، جو لوگ آئے تھے پچھلے پروگرام میں انہیں یاد ہوگا، جو نہیں آئے تھے وہ سنیں۔ رات ہر سونے والے کو اللہ صبح اٹھنے کی مہلت نہیں دیتا، نہ جانے کتنے ہیں رات سوتے ہیں تو سوتے رہ جاتے۔ اور میں نے آپ کو یہ گراف بھی بتایا تھا، کورونا کے بعد اس وقت ہمارے ملک ہندوستان میں ایک سروے اور ایک رپورٹ کے مطابق ہر 1 گھنٹے میں 40 سال سے کم عمر کے 4 لوگوں کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے۔ 40 سال سے کم عمر کے 4 لوگ ہر 1 گھنٹے کے اندر ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں۔ آپ اگر رات 9 بجے سے بیٹھے ہیں، 10 بجے سے بیٹھے ہیں تو کیلکولیٹ کریں، اگر 2 3 4 گھنٹے ہو گئے تو ہر 1 گھنٹے میں 4 آدمی مرے۔ ہمارے اپنے ملک میں کسی نہ کسی اسٹیٹ میں، شہر میں، گاؤں دیہات میں، کسی نہ کسی کونے میں ہمارے ملک میں مرے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ہر 1 گھنٹے میں 4 آدمی ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں، اگلے 1 گھنٹے میں بھی ہر 1 گھنٹے میں 4 آدمی مریں گے۔ جو اب تک 4 لوگ پچھلے 1 گھنٹے میں مرے، اب تک ہمارا نمبر اس میں نہیں آیا، لیکن اگلے 1 گھنٹے میں جو 4 آدمی مریں گے ہمارا نام اس میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیا ہم جانتے ہیں؟ ہمیں پتا ہے۔ ابھی میں نے کل دیکھا رام لیلا کا ویڈیو تھا، رام لیلا کے ویڈیو میں وائرل ہو رہا تھا بہت زیادہ واٹس ایپ پر۔ رام لیلا کے ویڈیو میں جو ہنومان بنا تھا، اسٹیج کے اوپر ناچتے ناچتے اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ اب بتائیے ہنومان تو اسی کو بنائے ہوں گے جو ہٹا کٹا لمبا چوڑا ہوگا، ہارٹ اٹیک آ گیا اس کو۔
آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا شادی کے اسٹیج پر ناچتے ناچتے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، کرکٹ کے گراؤنڈ میں کھیلتے کھیلتے بھاگتے دوڑتے ہارٹ اٹیک آ گیا، کسی جم کے اندر ہیلتھ کلب کے اندر ہٹا کٹا جوان ویٹ لفٹنگ کرتے کرتے منہ کے بل گرا اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو یاد رکھیں کہ زندگی اور موت پر اللہ قدرت رکھتا ہے۔ اگر ہم پچھلے 1 گھنٹے میں زندہ تھے، ابھی بھی زندہ ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگلے 1 گھنٹے کے بعد زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے یہ ہم نہیں جانتے ہیں، اگر جانتا ہے تو صرف میرا پروردگار جانتا ہے۔ میرے نبی نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا، میرے صحابیوں بتاؤ تم اپنی موت کو خود سے کتنا قریب پاتے؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ میرے نبی فرماتے اپنی موت کو خود سے کتنا قریب پاتے ہو؟ تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نماز عشاء ادا کر کے گھر جاتا ہوں تو فجر پڑھنے کی مہلت ملے گی کہ نہیں ملے گی میں نہیں جانتا، میں عشاء کی نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کر لیتا ہوں۔ دوسرے نے کہا جب میں فجر کی نماز کے لیے آتا ہوں تو ظہر کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا میں نہیں جانتا، میں فجر کی نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کر لیتا ہوں۔ تیسرے نے ظہر اور عصر کی بات کی، چوتھے نے عصر و مغرب کی بات کی، پانچویں نے مغرب اور عشاء کی بات کی۔ جب سارے صحابہ مثال دے چکے تو جانتے میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ میرے آقا قیامت تک آنے والی امت کو پیغام دینے کے لیے فرماتے ہیں عشاء اور فجر کے درمیان بھی بہت وقت ہوتا ہے، فجر و ظہر کے درمیان بھی بہت وقت ہوتا ہے، ظہر و عصر، عصر و مغرب و عشاء کے درمیان بھی بہت وقت ہوتا ہے۔ تم جانتے ہو تمہارا نبی اپنی موت کو خود سے کتنا قریب پاتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب میں نماز میں دائیں جانب سلام پھیرتا ہوں تو بائیں جانب سلام پھیرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا میں نہیں جانتا، میں دائیں جانب کے سلام کو آخری سلام سمجھ کر پھیر لیتا ہوں۔ آپ ذرا سوچو کہ میرے نبی وہ ہیں، اس کائنات میں تنہا میرے نبی کی ہستی وہ ہے کہ جن کی بارگاہ میں جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو آ کر روح قبض نہیں کرتا بلکہ دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت طلب کرتا ہے، یا رسول اللہ اجازت ہو تو اندر آ جاؤں، اجازت نہ ہو تو واپس چلا جاؤں۔ آپ ذرا سوچیں جن کی مرضی کے بغیر ملک الموت کمرے کے اندر داخل ہونے کی ہمت نہیں کرتا، وہ نبی قیامت تک آنے والی امت کو یہ بتاتے ہیں میں جب دائیں جانب سلام پھیرتا ہوں تو بائیں جانب کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا میں نہیں جانتا ہوں۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، میرے آقا قیامت تک آنے والی امت کو یہ پیغام دے رہے تھے جب تمہارا نبی سید المعصومین ہو کر، جب تمہارا نبی رحمت للعالمین ہو کر، جب تمہارا نبی محبوب پروردگار ہو کر اپنی موت کو خود سے اتنا قریب پاتا ہے تو اے میری قیامت تک آنے والی امت تو اپنی موت کو کبھی فراموش مت کرنا۔ آج مسلم معاشرے میں جتنی برائیاں پائی جاتی ہیں، مجھے آپ کے گاؤں کے بارے میں نہیں پتا لیکن میں شہروں کی اگر بات کروں، کوئی ایسی آبادی جہاں پر 99% مسلمان رہتے ہو، چاہے وہ ممرا ہو، چاہے وہ گونڈی ہو، چاہے وہ کرلا ہو، چاہے وہ بھیونڈی ہو، ایسی آبادی بڑے بڑے شہروں میں جہاں 99% مسلم رہتے ہیں، ان آبادیوں میں بھی جا کر دیکھو گے ہر چوتھے گھر میں آپ کو ایک شرابی مل جائے گا۔ مسلمانوں کی آبادی میں ہر چوتھے گھر میں شرابی موجود، جواری موجود، سٹے باز موجود، سود کا دھندا کرنے والا موجود، چرس چلم گانجے پینے والا موجود، لاٹری کی ٹکٹ نکالنے والا موجود، زنا کے اڈوں پر جانے والا موجود۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو گنائی ہیں، کیا بتائیے مسلمان نہیں جانتا کہ ان ساری چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا ہے؟ اگر تم بچو گے اللہ نے انعام کا وعدہ کیا، اور اگر تم کرو گے اللہ نے وعید فرمائی۔ کسی کو نہیں پڑی، کوئی بھی فکر نہیں۔ جناب ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا، آ کر کہتا ہے حضور میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی بہت کوشش کرتا ہوں لیکن بچ نہیں پاتا، کوئی ایسا نسخہ بتا دے کہ میں اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری 5 باتیں یاد رکھیں۔
اگر تو گناہ سے بچنا چاہتا ہے تو 5 باتیں یاد کر لے، گانٹ باندھ لے۔ اس نے کہا کون سی باتیں؟ آپ نے فرمایا آئندہ اگر گناہ کرنے کا ارادہ ہو نا، اگر آئندہ کبھی گناہ کا ارادہ تو کرے نا، تو اللہ کی زمین کو چھوڑ کر کہیں اور نکل جائے، ایسی جگہ چلے جا جس زمین کا مالک اللہ نہ ہو، اللہ نہ ہو، پھر وہاں جو تیری مرضی کر۔ نوجوان کہتا حضور یہ کیسے ممکن؟ اس ساری کائنات کا خالق و مالک تو اللہ ہے، اللہ کی زمین کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں؟ جہاں بھی جاؤں گا وہ ظاہر ہے کہ اللہ ہی کی زمین ہے، اللہ ہی کی ملکیت۔ تو آپ فرماتے ہیں جب تجھے یقین ہے کہ ساری زمین اللہ کی، تو اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا دوسری بات، اگر تو کبھی گناہ کا ارادہ کرے نا تو اللہ کی دی روزی کھانا چھوڑ دے، کسی اور کی دی روزی کھا، پھر تیری جو مرضی کر۔ اس نے کہا حضور یہ بھی ممکن نہیں ہے، اللہ ہی تو رزاق ہے، اس کی دی روزی نہیں کھاؤں گا تو دینے والا کون ہے اس کے سوا؟ وہی تو ہے روزی دینے والا، وہی تو سب کو کھلاتا پلاتا ہے، آخر اس کی روزی نہ کھاؤں تو کس کی کھاؤں؟ تو آپ نے فرمایا تجھے یہ یقین ہے کہ رزاق اللہ ہے، پھر اس کی روزی کھا کر اسی کی نافرمانی، یہ تو کیسے کرتا؟ پھر آپ نے فرمایا تیسری بات، اگر تو گناہ کا ارادہ کرے تو ایسی جگہ چھپ کر گناہ کر جہاں تجھے اللہ نہ دیکھ سکے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ ایسی جگہ چھپ کر گناہ کر جہاں تجھے اللہ نہ دیکھ سکے۔ اس پر وہ نوجوان کہتا یہ بھی ممکن نہیں ہے، میں لاکھ پردوں میں چھپ جاؤں اللہ کی نگاہوں سے کبھی پوشیدہ نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ کیا سمجھتے ہو؟ آپ اگر سگریٹ پیتے ہو امی سے چھپ کر، آپ اگر کسی لڑکی کے ساتھ گھومتے ہو ابا سے چھپ کر، اگر گندی گندی ویڈیو دیکھتے ہو امام صاحب سے چھپ کر، آپ کو لگتا ہے جو کچھ کام آپ کر رہے ہو اس کی خبر کسی کو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ماں باپ سے ڈرتا ہے، مسجد کے امام سے ڈرتا ہے، اپنے چاچا ماموں خالہ پھوپھی سے ڈرتا ہے، ان سے ڈرتا ہے کہ کہیں انہیں پتہ نہ چل جائے کہ میں کیا کیا گل کھلاتا ہوں۔ ارے تجھے ان کا ڈر ہے، تجھے اس کا ڈر نہیں ہے جس سے تو کبھی چھپ نہیں سکتا۔ یاد رکھنا قیامت میں تجھے ماں باپ کو حساب نہیں دینا، جس کی نگاہوں سے تو کبھی چھپ نہیں سکتا، قیامت میں اسی مولا کو حساب دینا۔ فرمایا کہ اللہ اماوس کی کالی رات میں کالے رنگ کے پہاڑ پر، کالے رنگ کی غار میں، کالے رنگ کی مٹی میں جب کالے رنگ کی چینٹی چلتی ہے نا، اللہ اسے بھی دیکھتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں آپ کی؟ اماوس کی کالی رات، کالے رنگ کا پہاڑ، کالے رنگ کی غار، غار میں کالے رنگ کی مٹی اور مٹی میں چلنے والی کالے رنگ کی چینٹی۔ صوفیہ فرماتے اللہ اسے بھی دیکھتا ہے، اللہ اس کے پیروں کی آہٹ بھی سنتا ہے، اور اللہ اس چینٹی کے حصے کی روزی اسے وہی عطا فرماتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں کہیں بھی چھپ جاؤں اللہ کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتا۔ تو آپ فرماتے ہیں اگر تجھے یقین ہے اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ کے دیکھنے میں تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے؟ زمین اس کی، روزی اس کی، اور اللہ دیکھ بھی رہا ہے پھر بھی اللہ کی نافرمانی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک حبشی نوجوان آیا، آ کر عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی، ذرا چپ ہو جاؤ نا بیٹا، چپ ہو جاؤ، یا تو تم بول لو یا تو میں بول لوں۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ، اللہم صلی علی محمد وآلہ الف الف مرہ۔ اچھا میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ نا غور سے سن رہے ہیں، اور کچھ لوگ پتہ نہیں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیوں آئے ہیں اللہ ہی جانے ان کا مقصد کیا ہے۔ میری تقریر ان کے لیے ہے جو سن رہے ہیں مجھے، ٹھیک ہے، اور جو ڈسٹرب کرنے والے ان کے چکر میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا میں، ورنہ آپ جانتے ہیں نا تیزی سے وقت گزر رہا ہے، مفتی صاحب قبلہ آ جائیں گے، مجھے اپنی گفتگو سمیٹنی ہوگی، اس لیے میں اپنی بات آپ کے سامنے، اپنا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو آپ بھی میرے ساتھ تیزی سے آگے بڑھیں اور میں بھی آگے بڑھتا ہوں۔ ڈسٹرب کرنے والوں سے گزارش کروں گا ذرا توجہ سے سنیں گے تو کچھ سیکھیں گے، ورنہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ رات کو بیان میں بولا کیا گیا، بتایا کیا گیا۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں آپ، اللہم صلی علی محمد وآلہ الف الف مرہ۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک حبشی نوجوان آیا، آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جتنے گناہ کیے نا آپ کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں، آپ سفارش کر دیں، دعا کر دیں تاکہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا کی، اس نے بھی سچی توبہ کی۔ توبہ کرنے کے بعد اٹھا، محفل سے نکل گیا، کچھ دور گیا، واپس پلٹ کر آیا، آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے توبہ تو کر لی، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب میں یہ گناہ کر رہا تھا نا، یعنی جن گناہوں پر میں نے توبہ کر لی، جب میں یہ گناہ کر رہا تھا تو کیا اس وقت میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا؟ تو میرے نبی نے فرمایا تم اللہ کی نگاہوں سے کبھی بھی پوشیدہ نہیں ہو سکتے۔ جب بھی تم گناہ کرتے ہو، جب بھی تم نیکی کا کام کرتے ہو، اللہ تمہیں ہمیشہ دیکھتا ہے۔ اس نے کہا میں نے جن گناہوں سے توبہ کی، جب میں وہ گناہ کر رہا تھا تو اللہ دیکھ رہا تھا۔ نبی فرماتے ہاں ہاں اللہ تمہیں اس وقت بھی دیکھ رہا تھا۔ اب جانتے وہ حبشی مرد جو تھا، وہ جوان جو تھا، ایک چیخ مارتا ہے، وہ کہتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا اور میں اس کی نافرمانی کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، یہ مجھ سے کیسے ہو گیا؟ اللہ دیکھ رہا تھا اور میں اس کی نافرمانی کر رہا تھا۔ حدیث مبارکہ میں آتا اس کے دل میں ایسا خوف خدا پیدا ہوا، ایسا خوف خدا پیدا ہوا، ایک چیخ ماری ہے اور زمین پر گرا، تڑپا اور چند سیکنڈ کے اندر جسم سے روح پرواز کر گئی۔ آپ سوچیں جو نبی کے صحابی تھے، جن کی آنکھوں کے سامنے جنت کا مالک و مختار موجود تھا، جو زمین پر جنت بانٹ رہے تھے، وہ نبی جو صحابہ کی تربیت کر رہے تھے، ذرا سوچیں آج ہماری اور آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ اللہ کے ایک ولی کو اللہ الہام فرماتا ہے اے میرے بندے جا میرے بندوں سے کہہ دے، جب وہ کبھی گناہ کا ارادہ کرتے ہیں نا تو کمرے میں چلے جاتے، کھڑکی دروازے بند کر لیتے، پردے بھی کھینچ لیتے۔ جب میرے بندے کسی گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو اپنے جیسوں کی نگاہوں سے اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں، اپنے گھر کے کھڑکی دروازے پردے بند کر لیتے ہیں۔ لیکن جا میرے بندوں سے کہہ دے، اپنے جیسوں سے اپنے آپ کو وہ چھپا لیتے ہیں، لیکن وہ پردے وہ کیوں نہیں بند کرتے جہاں سے میں انہیں دیکھا کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ دیکھ رہا ہے اور بندہ رات بھر یوٹیوب پر گندی فلمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے اور بندہ عشاء کے وقت بیٹھ کر ٹی وی پر بگ باس دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے اور بندہ رات بھر بیٹھ کر پب جی کھیل رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے اور بندہ رات بھر ناچ گانے اور بے حیائی کے مناظر دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ بندہ یوٹیوب پر بیٹھ کر ننگی فلمیں، ڈرامے، کھیل تماشے اور ہیروئنوں کی تصویریں اور ویڈیو دیکھ رہا ہے۔ آپ ذرا بتائیں، ایک بیٹا اگر نیا سگریٹ پینا شروع کرے اپنے دوستوں کے چکر میں اور بازار میں کھڑے ہو کر کہیں سگریٹ پی رہا تھا، اچانک نظر آئے کہ وہ دادا آ رہی ہیں، چاچا آ رہی ہیں، ماموں آ رہی ہیں، تو کیسے سگریٹ کو پھینک دیتا ہے، فوراً چھپا لیتا ہے کہ کہیں پتہ نہ چل جائے کہ میں سگریٹ پی رہا تھا، کہیں دیکھ تو نہیں لیا کہ میں سگریٹ پی رہا تھا۔ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ جا رہا ہو اور اسے شک ہو جائے کہ وہ میرے علاقے کا آدمی آ رہا ہے، وہ میرے علاقے کی فلاں عورت آ رہی ہے، وہ میرا رشتہ دار آ رہا ہے، فوراً اس لڑکی سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے تاکہ پتہ نہ چلے کہ یہ لڑکی میرے ساتھ میں ہے۔ آپ ذرا سوچو، اپنے جیسوں سے اپنے آپ کو چھپا لیتے ہو، لیکن جب بڑے بڑے ناجائز و حرام کام کرتے ہو اس وقت تمہیں یہ خیال نہیں آتا جسے قیامت میں حساب دینا ہے وہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ جناب ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں جب تو جانتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر اللہ کی نافرمانی کیسے کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا چوتھی چیز، جب اسرائیل علیہ السلام آئے نا، موت کا فرشتہ آئے اور کہے تیری روح کو قبض کرنا شروع کرے تو تو کہہ دینا میں نہیں مرنے والا، تو جا واپس، میں نہیں مرتا۔ اس نے کہا یہ کہاں ممکن، وہاں میرا زور کہاں چلنا ہے، میں چاہوں نہ چاہوں وہ تو روح کھینچ کر لے جائے۔
آپ نے فرمایا جب تجھے یہ یقین ہے کہ تو چاہے نہ چاہے موت کا فرشتہ جب آئے گا تو روح کھینچ کر لے جائے گا، تو آخر موت کو یاد کیوں نہیں کرتا جب تجھے پتا ہے کہ اسرائیل کبھی بھی آ سکتا ہے، اس کے باوجود تو اللہ کی نافرمانی کرتا؟ پھر آپ نے فرمایا پانچویں چیز، جب تیرا حساب کتاب ہو اور اللہ فرمائے فرشتوں لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو، تو اس وقت کہنا میں جہنم میں نہیں جاتا، میں تو جنت میں جاؤں گا، میں نے زمین پر زندگی مزے کے ساتھ گزاری، جنت میں بھی مزے کروں گا، میں جہنم کے عذاب میں نہیں جاتا۔ وہ بندہ کہتا ہے حضور یہ کہاں ممکن ہے، وہاں میری تھوڑی نہ چلنا، وہاں میری چوائس نہیں ہوگی، وہاں تو میرے اعمال دیکھے جائیں گے، نیکیاں ہوں گی تو جنت، نیکیاں نہ ہوئی تو جہنم۔ آپ فرماتے جب تجھے پتا ہے کہ تیری بدعمالیاں تجھے جہنم میں لے کر چلی جائیں گی، جب تجھے یہ بھی یقین ہے کہ تو اپنی مرضی سے جنت میں نہیں جا سکتا بلکہ تیرے گناہ تجھے جہنم کا ایندھن بنا دیں گے، پھر تو گناہ کیسے کرتا ہے؟ اس نے کہا بس میرے لیے اتنا کافی ہے۔ وہ کہتا ہے آپ کی یہ 5 باتیں میں یاد رکھوں گا اور اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کروں گا۔ اسی لیے میں نے شروع میں آپ سے یہ کہا بتائیے خالق کون ہے، مالک کون ہے، رازق کون ہے، زندگی موت پر قدرت رکھنے والا کون ہے، عزت و ذلت دینے والا کون ہے، ہماری خاطر آسمان سے پانی برسانے والا کون ہے، زمین سے سبزے اگانے والا کون ہے؟ اے مسلمان تو 5 وقت کی نماز کو قضا کرتا ہے لیکن دکان پر جا کر بیٹھتا ہے، اللہ تجھے خالی ہاتھ گھر نہیں بھیجتا، نافرمانی کے بعد بھی جب تو نکلتا ہے روزی کمانے، بتا اللہ تجھے روزی دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ شادی کے موقع پر تو ایک ہفتے ڈی جے بجاتا ہے، اللہ تجھ پر بجلیاں نازل نہیں کرتا، بارات میں پٹاخے اور بم پھوڑتا ہے، اللہ تجھ پر اپنا عذاب مسلط نہیں کرتا، ناچ گا کر جاتا ہے شادی میں پھر بھی بریانی کھا کر گھر واپس آتا ہے۔ بتا میرے رب کی کتنی کرم نوازیاں۔ ماضی قریب میں ایک ہماری جماعت کے عالم دین گزرے، ان کی آنکھ کا آپریشن ہوا، توجہ ہے نا، آنکھ کا آپریشن، ڈاکٹر نے کہا زخم ہرا ہے تاکہ تازہ ہے، آپ نماز پڑھیں گے نا تو 3 دن تک سجدہ مت کیجیے، توجہ ہے نا آپ کی، آنکھ کا آپریشن ہوا، ڈاکٹر نے کہا 3 دن سجدہ مت کرنا نماز میں ورنہ ٹاکا کھل جائے گا، زخم ہرا ہو جائے گا، خون بہنے کا خطرہ ہے، نماز پڑھنا تو سجدہ مت کرنا۔ کہا ٹھیک، گھر آئے، گھر آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہتے 3 دن میرے حصے کا کھانا مت بنا۔ بیوی نے کہا ڈاکٹر نے آپ کو سجدہ کرنے سے منع کیا ہے، روٹیاں کھانے سے منع نہیں کیا ہے، کھانا کھانے سے منع نہیں کیا، آپ کیوں کہہ رہے کھانا نہیں کھاؤں گا؟ تو جانتے کیا کہتے؟ کہتے ہیں جس رب کا 3 دن سجدہ ہی نہیں کروں گا کس منہ سے 3 دن اس کی نعمتیں کھاؤں گا؟ جب 3 دن سجدے نہیں کرنا تو 3 دن روٹی بھی نہیں کھانا مجھے۔ ہمارے اندر یہ جذبہ ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں میں علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں ہم ہندوستان کی سرزمین پر رہتے ہیں، یہ وہ سرزمین ہے جہاں کلمہ پڑھنے والوں نے تقریباً 1000 سال تک حکومت کی ہے۔ آپ ذرا سوچو کہ 1000 سال تک جس دھرتی پر ہم نے حکومت کی ہے آج وہاں ہم ذلیل کیے جاتے ہیں، آج ہم رسوا کیے جاتے ہیں، ہمیں دھمکیاں دی جاتی ہیں، کوئی 22 تاریخ کی دھمکی دیتا ہے، کوئی 28 تاریخ کی دھمکی دیتا ہے، کوئی 5 تاریخ کی دھمکی دیتا ہے، کوئی الیکشن کی دھمکی دیتا ہے، کوئی کسی عہدے کی دھمکی دیتا ہے۔ آج بتاؤ ہماری یہ پوزیشن کیوں ہے؟ آج قوم مسلم کے ذلت و رسوائی کی وجہ کیا ہے؟ جب تک اللہ تبارک تعالیٰ کی ہم نے اطاعت کی تھی، فرما برداری کی تھی، آپ جانتے ہو جو حکمراں ہندوستان کی سرزمین پر گزرے ان بادشاہوں کی پوزیشن کیا تھی؟ آپ مغل بادشاہوں کی زندگی اٹھا کر دیکھے آپ کو پتا چلے گا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا اس ملک میں ایسے ایسے حکمراں پیدا کیے جو بادشاہت کی کرسی پر بیٹھتے تھے، دن بھر رعایا پروری کرتے تھے، لوگوں کے مقدمے سنتے تھے، عدل و انصاف کرتے تھے، دن بھر راجا بن کر تخت پر بیٹھتے تھے، لیکن جب رات کا اندھیرا چھاتا تھا تو دنیا سے کٹ کٹا کر اپنے مسلح پر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں گریوزاری کرتے تھے، رویا کرتے تھے، توبہ استغفار کرتے تھے۔ ارے وہ بادشاہ ہونے کے باوجود بھی تہجد گزار ہوا کرتے تھے، وہ بادشاہ ہونے کے باوجود بھی
شریعت و سنت کے پابند ہوا کرتے تھے. جب تک ایسے حکمراں تھے اللہ نے بادشاہت دی تھی, اقتدار دیا تھا, تخت و تاج دیا تھا, حکومت دی تھی, وقار دیا تھا, منصب و مقام دیا تھا. لیکن جب انہی کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کوٹھے بنوائے, جنہوں نے طوائفیں رکھی, جنہوں نے ناچ گانے کا شوق کیا, جنہوں نے اپنے محل کے اندر شراب خانے بنوائے, جنہوں نے عیاشیوں میں زندگی گزارنی شروع کر دی, ارے جب تک ان کے باپ دادا موجود تھے اللہ نے عزت و وقار عطا کیا تھا. اور جب انہی کی نسلوں میں ایسے بے حیا بے غیرت پیدا ہوئے, اللہ کی نعمت کے ناشکرے پیدا ہوئے, اللہ نے تخت و تاج سے اٹھایا ہے اور دنیا کے ٹھوکروں میں ڈال دیا. اللہ کی نعمت کی ناقدری مت کرو. اللہ نے تمہیں, آپ بتاؤ, غریب نواز ہندوستان تشریف لائے تھے, توجہ ہے نا آپ کی, غریب نواز کی نسبت کا مہینہ چل رہا, چھٹی شریف ابھی گزری. آپ کو شاید پتہ نہیں ہو تو میں بتا دوں, ماہ رجب کی 6 تاریخ غریب نواز کے وصال کی تاریخ تھی اور ماہ رجب کی 14 تاریخ غریب نواز کے ولادت کی تاریخ تھی. اس وقت ہمارے سامنے جو تاریخ گزر رہی ہے نا, یہ غریب نواز کے ولادت کی تاریخ ہے. توجہ ہے نا آپ کی. غریب نواز جب ہندوستان آئے تھے تو آپ کو کسی نے بلایا تھا ٹکٹ دے کر؟ جی, یہاں سے کسی نے فلائٹ کا ٹکٹ دیا تھا, کسی نے ریسیو کرنے کے لیے بارڈر پر کار بھیجی تھی, کسی نے آپ کے نام کا اشتہار چھاپا تھا, کسی نے آپ کی خاطر اسٹیج لگایا تھا, کسی نے آپ کو اپنے گھر ٹھہرایا تھا, کسی نے آپ کے کھانے پینے کا انتظام کیا تھا. آپ بتائیے غریب نواز جب ہندوستان تشریف لائے, یہاں کوئی مسجد, مدرسہ, خانقاہ, آپ کا چاہنے والا مرید موجود نہیں تھا. درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. خطیب عالم اسلام, خطیب عالم اسلام, خطیب الہند حضرت علامہ مفتی سلمان رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. وہ دیکھیے دنیا اہل سنت کا ایک درخشندہ ستارہ ممبر نور پہ جلوہ گر ہو رہا, یعنی حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان رضا صاحب کی آمد ہو گئی ہے. میاں واہ واہ, تشریف رکھیں, آپ تشریف رکھیں. جتنے لوگ ہیں اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں, بیٹھ جائیں میرے بھائی, بیٹھیے. لبیک 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 یا رسول اللہ. یہاں جہاں کونے میں لوگ کھڑے ہیں وہ مہربانی کر کے بیٹھ جائیں. جہاں کھڑے ہیں یہ لوگ, جو لوگ کھڑے ہیں یہاں پہ کمیٹی کے لوگ وہاں بیٹھانے کی کوشش کریں. جہاں لوگ کھڑے ہیں یہاں چلے آئیے, ادھر چلے آئیے, ادھر جگہ خالی ہے, جہاں خالی ہے وہاں پہ بیٹھ جائیں. یہ لوگ جو کھالے ہیں کھڑے ہیں یہاں پہ بیٹھ جائیں. درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ. اللہم صلی علی محمد وآلہ الف الف مرہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, بس 5-7 منٹ میں اپنی گفتگو مکمل کروں گا تاکہ آپ مفتی صاحب قبلہ کا بھرپور خطاب سن سکیں. ایک مرتبہ ذرا محبت سے درود شریف پڑھ لیں آپ. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں میں عرض کر رہا تھا کہ غریب نواز جب ہندوستان تشریف لائے تو کیا بتائیے کسی نے یہاں سے ان کو دعوت دے کر بلایا تھا کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیں اسلام کی تبلیغ کے لیے؟ کیا غریب نواز کی خاطر کسی نے رہنے کھانے پینے کا انتظام کیا تھا؟ کیا غریب نواز کو سرحد پر کوئی ریسیو کرنے کے لیے گیا تھا اپنی گاڑی لے کر؟ کیا بتائیے آپ ذرا سوچیں کہ غریب نواز جس دور میں ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے تھے وہ دور زیادہ سخت تھا کہ یہ دور زیادہ سخت ہے؟ آپ بتائیں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں. غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر جب تشریف لائے تو یہاں آپ کا کوئی نام لیوا, آپ کا کوئی مرید آپ کو اپنے گھر ٹھہرانے کھلانے پلانے والا نہیں تھا. غریب نواز کسی کے محل میں داخل نہیں ہوئے, کسی کے گھر پر جبرن قبضہ نہیں کیا, پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھے.
وہاں سے بھی اٹھا دیا گیا. پیڑ کے نیچے اونٹ بیٹھیں گے, داڑھی والا نہیں بیٹھ سکتا. آپ انا ساگر پر گئے, چرند پرند پانی پیئیں گے لیکن مسلمان کو پانی نہیں ملے گا. آپ اس دور کو دیکھیں اور آج کے دور کو دیکھیں, اس کے باوجود ہماری اور آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ غریب نواز اس وقت میں آئے لیکن اللہ نے ان کو کسی کا محتاج و مجبور نہیں بنایا. انہوں نے کسی کے سامنے سرنڈر نہیں کیا, انہوں نے کسی سے جا کر کوئی کمپرومائز اور سیٹلمنٹ نہیں کیا. غریب نواز اسباب کے بھروسے ہندوستان کی سرزمین پر تبلیغ دین کے لیے نہیں آئے تھے, خالق اسباب کے بھروسے ہندوستان تشریف لائے اور قدم قدم پر میرا کریم ان کی مدد کر رہا تھا. جو مقابلے میں آتے وہ ذلیل و خوار ہوتے, جو آتے پرتھوی راج چوہان کے ایجنٹ بن کر وہ غریب نواز کے مرید بن کر واپس جاتے تھے. آخر وجہ کیا تھی؟ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو گے اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا, اللہ تمہیں وقار و سربلندی عطا کرے گا. لیکن تم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرو گے. اللہ نے تمہیں تخت و تاج دیا تھا, بادشاہت دی تھی, اقتدار دیا تھا, حکومت دی تھی, طاقت دی تھی. اللہ نے تمہیں ذلیل و خوار نہیں فرمایا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں بہت عزت دی تھی, لیکن جب ناقدری کی جانے لگی اللہ نے تخت و تاج سے اتارا ہے اور ٹھوکروں میں ڈال دیا. اور یہی وجہ تو ہے, میں معذرت کے ساتھ کہوں گا, جنہیں پیشاب کرنے کی تمیز نہیں ہے وہ بھی آج مسلمان کو آنکھ دکھاتا ہوا نظر آتا ہے. جسے بھی ہیرو بننا ہو نا, جسے بھی لائم لائٹ میں آنا ہو, اسے کچھ نہیں کرنا. یا تو قرآن پر اعتراض کرے, یا صاحب قرآن کی ذات پر اعتراض کرے, یا مسلمان کو گالی دینا شروع کر دے, فوراً اسے سر آنکھوں پر بٹھا لیا جاتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, یہ ذلت و رسوائی کیوں ہے؟ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, علماء کی موجودگی میں مسلمانوں رجوع کرو, رب کی بارگاہ میں رجوع کرو, رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو. جن چیزوں سے اللہ رسول نے منع کیا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو, اور جن چیزوں کا حکم دیا ان چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دو. میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, جس دن مسلمان توبہ کر کے اللہ کی رضا والے کام کرے گا اور رب سے صلح کر کے رب کی بارگاہ میں پلٹے گا, وہ دن دور نہیں ہے. اللہ ہند کے مسلمانوں کو پھر وہی عزت دے گا جو عزت اللہ نے سلطان الہند کو عطا فرمایا. جو عزت اللہ نے 313 نہتے بدر کے مجاہدین کو دی تھی, اللہ وہی عزت تمہیں بھی دے گا. تم پلٹو تو صحیح, تم رب کی بارگاہ میں رجوع کرو تو صحیح. تمہیں تو فلمیں ڈراموں سے فرصت نہیں ہے, تمہیں تو ناچ گانوں سے فرصت نہیں ہے. تم کہتے فلسطین کی تصویریں دیکھ کر ہمیں تکلیف ہوتی ہے, وہاں تڑپتے بچوں کی لاشیں دیکھ کر ہمیں تکلیف ہوتی ہے. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, میں کہتا ہوں یہ تکلیف وقتی ہے یا یہ تکلیف جھوٹی ہے. اگر واقعی فلسطین کے مظلوموں کے حالات کو دیکھ کر, ننھے ننھے بچوں کی تڑپتی لاشیں دیکھ کر, اپنی بہنوں کی بیٹیوں کی لٹتی آبرو دیکھ کر تمہیں تکلیف ہوتی ہے, تو تمہاری شادیوں میں آج بھی ڈی جے کیوں بجتا؟ تمہاری بارات میں آج بھی پٹاخے کیوں پھونکتے؟ تمہاری بیوی آج بھی بے پردہ گلیوں میں کیوں گھومتی؟ اگر تمہیں فلسطین و غزہ کے مناظر دیکھ کر درد ہوتا ہے تو تم کہاں اللہ کے گھر پر رک کرتے؟ تم نے کہاں اللہ کے سجدوں کی پابندی کی؟ تم نے کہاں رات بھر پب جی کھیلنا چھوڑا؟ تم نے کہاں ٹی وی سے, سیریل سے, ڈراموں کھیل تماشوں سے توبہ کی؟ تم دنیا کے حالات دیکھتے ہو, کہتے ہو ہمیں تکلیف ہوتی ہے, لیکن تم سدھرنے کا نام نہیں لیتے. بلکہ مجھے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں, کہنا پڑتا ہے, یہ قوم ڈھول گاجے باجے کی اتنی عادی ہو چکی ہے, اتنی عادی ہو چکی ہے. اب ہمارے یہاں صرف شادیوں میں ڈھول نہیں بجتا, ہم تو ولیوں کے عرس کے موقع پر بھی ڈھول بجاتے ہیں, سندل کے نام پر, چادر گاگر کے نام پر. اور ہماری قوم ڈھول گاجے باجے کتنی عادی ہو گئی کہ جس دن کربلا کے میدان میں 22,000 یزیدیوں نے امام حسین اور اہل بیت اطہار کو 3 دن کا پیاسا رکھ کر ذبح کر دیا, جب 10 محرم کی تاریخ آتی ہے تو ہماری قوم 10 محرم کو بھی ڈھول گاجے باجے بجاتے ہیں. اللہ عزت دے گا, اللہ تمہیں سربلندی اور وقار دے گا. رب کی بارگاہ میں رجوع کرو, کہ انشاءاللہ اپنے جلسوں کو محض ایک رسم نہ بناؤ, اپنے سالانہ جلسوں کو صرف انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہ بناؤ,
اپنے جلسوں سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرو، اپنے جلسوں کو زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کا سبب بناؤ، اپنے جلسوں کو آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ بناؤ۔ رسمی طور پر ہر سال ہوتا ہے، اس لیے ہمیں بھی کرنا ہے۔ دادا پر دادا کرتے چلے آئے، ابا کرتے رہے، اس لیے ہمیں بھی کرنا ہے۔ صرف اور صرف اپنے باپ دادا کی رسمیں زندہ مت کرو، بلکہ جلسوں کے ذریعے اپنی نسلوں کے مقدر کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں صرف کانوں کے چسکے کے لیے مت آیا کرو، محض نعروں کے لیے مت آیا کرو، بلکہ اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت سے آیا کرو۔ کہیں انشاءاللہ۔ فکر آخرت کے لیے آیا کرو، اپنے دل میں خوف خدا اور عشق رسول پیدا کرنے کے ارادے سے آیا کرو۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے، علماء کو، مفتی صاحب قبلہ کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔